بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری اور افطار کا بیان۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی روایت ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ طبرانی نے کبیر میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت، سرید اور سحری میں۔ طبرانی اوسط میں اور ابن حبان صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابن خزیمہ بحقی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے سے دن کے روزہ پر استعانت کرو اور قیلولہ سے رات کے قیام پر۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ ابن حبان میں روایت ہے، فرمایا کہ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ طبرانی اوسط میں یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ ابو داؤد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ ایک روایت میں، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ ان گروہ کا بیان جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں، حمزہ بن عامر اسلمی بہت روزے رکھا کرتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سفر میں روزہ رکھو، ارشاد فرمایا، چائے رکھو چائے نہ رکھو۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں، 16ویں رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد میں گئے، ہم میں سے بعد نے روزہ رکھا اور بعد نے نہ رکھا، تو نہ روزہ داروں نے غیر روزہ داروں پر عیب لگایا اور نہ انہوں نے ان پر۔ سفر، حمل اور بچہ کو دودھ پلانا اور مرد اور بڑھاپا اور خوف ہلاک و اکراہ و نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں۔ ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ گناہ گار نہیں۔ سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی سے دور جانے کے ارادہ سے نکلے کہ جہاں سے وہاں تک 3 دن کی مسافت ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو۔ دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں، البتہ اگر روزہ توڑے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا مگر گناہ گار ہوگا، اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم، اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول جاتا، اسے لینے واپس آیا اور مکان کرا کر روزہ توڑ ڈالا تو کفارہ واجب ہے۔ مسافر نے ذیبہ کبریٰ سے بیشتر اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزہ کی نیت کر لینا واجب ہے۔ حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچہ کا صحیح اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچہ کی ماں ہو یا دائی، اگرچہ رمضان میں روزہ پلانے کی نوکری کی ہو۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادم و خادمہ کو ناقابل برداشت ضعف کا غالب گمان ہو تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ناکافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں، اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے، یا اس شخص کا ذاتی تجربہ ہو، یا کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو، اور اگر نہ کوئی علامت ہو، نہ تجربہ، نہ اس قسم کے طبیب نے اسے بتایا بلکہ کسی کافر یا فاسق طبیب کے کہنے سے افطار کر لیا تو کفارہ لازم آئے گا۔ آج کل اکثر اطباء اگر کافر نہیں تو فاسق ضرور ہیں،
اور نہ صحیح تو حاضر طبیب فی زمانہ نایاب سے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کا کہنا کچھ قابل اعتبار نہیں، نہ ان کے کہنے پر روزہ افطار کیا جائے۔ ان طبیبوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا سی بیماری میں روزہ کو منع کر دیتے ہیں۔ بانی کو اپنے مالک کی اطاعت میں فرائض کا موقع نہ ملے تو یہ کوئی عذر نہیں، فرائض ادا کرے اور اتنی دیر کے لیے اس پر اطاعت نہیں، مثلا فرض نماز کا وقت تنگ ہو جائے گا تو کام چھوڑ دے اور فرض ادا کرے، اور اگر اطاعت کی اور روزہ توڑ دیا تو کفارہ دے۔ عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا تو روزہ جاتا رہا اور ایسے پورے 10 دن رات میں پاک ہوئی تو بہرحال کل کا روزہ رکھے، اور کام میں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے کو اتنا عرصہ ہے کہ نہا کر خفیف سا وقت بچے گا تو بھی روزہ رکھے، اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح چمکی تو پھر روزہ نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً روزہ کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں، مگر چھپ کر کھانا اولا ہے، خصوصاً حیض والی کے لیے۔ بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوف صحیح یا نقصان عقل یعنی عقل کے نقصان کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اسے اختیار ہے، اور صبر کیا تو اجر ملے گا۔ سانپ نے کاٹا اور جان جانے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں روزہ توڑ دیں۔ جن لوگوں نے ان عذر کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، لہذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ حدیث پاک میں ہے جس پر اگلے رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہ ہوں گے، اور اگر روزے نہ رکھے دوسرا رمضان آ گیا تو آپ پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لیں، قضا نہ رکھے۔ بلکہ اگر غیر مریض اور مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے ہیں، خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، ورنہ نہ رکھنا بہتر۔ اگر یہ لوگ اپنی اسی عذر میں مر گئے، اتنا موقع نہ ملا کہ قضا رکھتے تو ان پر یہ واجب نہیں کہ فدیہ کی وصیت کر جائیں، پھر بھی وصیت کی تو تہائی مال میں جاری ہوگی، اور اگر اتنا موقع ملا کہ قضا روزے رکھ لیتے مگر نہ رکھے تو وصیت کر جانا واجب ہے، اور عمدن نہ رکھے ہوں تو بدرجہ اولا وصیت کرنا واجب ہے، اور وصیت نہ کی بلکہ ولی نے اپنی طرف سے دے دیا تو بھی جائز ہے، مگر ولی پر دینا واجب نہ تھا۔ ہر روزہ کا فدیہ بقدر صدقہ فطر ہے، اور تہائی مال میں وصیت اس وقت جاری ہوگی جب اس میت کے وارث بھی ہوں، اور اگر وارث نہ ہوں سارے مال سے فدیہ ادا ہوتا ہو تو سب فدیہ میں صرف کر دینا لازم ہے۔ یوں ہی اگر وارث صرف شوہر یا زوجہ ہے تو تہائی نکالنے کے بعد ان کا حق دیا جائے، اس کے بعد جو کچھ بچے اگر فدیہ میں صرف ہو سکتا ہے تو صرف کر دیا جائے گا۔ وصیت کرنا صرف اتنے ہی روزوں کے حق میں واجب ہے جن پر قادر ہوا تھا، مثلا 10 قضا ہوئے تھے اور ادھر جانے کے بعد 5 پر قادر ہوا تھا کہ انتقال ہو گیا تو 5 ہی کی وصیت واجب ہے۔ ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اعتکاف واجب اور صدقہ فطر کا بدلہ اگر ورثاء ادا کریں تو جائز ہے، اور ان کی مقدار وہی بقدر صدقہ فطر ہے، اور زکوٰۃ دینا چاہیں تو جتنی واجب تھی اتنی اس قدر نکالیں۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو یعنی اب نہ رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزہ کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں بوجہ گرمی کے روزہ نہیں رکھ سکتا تھا مگر جاڑوں میں سردیوں میں رکھ سکے گا تو اب افطار کر لے، اور اس کے بدلے میں سردی میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو فدیہ صدقہ نفل ہو کر رہ گیا اور ان روزوں کی قضا رکھے۔ یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کا ایک دم فدیہ دے دے یا آخر میں دے، اور اس میں تملیک شرط نہیں، بلکہ یعنی تملیک کا مطلب ہے کہ مالک بنا دینا، بلکہ اباحت بھی کافی ہے۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو دے، بلکہ ایک مسکین کو کئی دن کے فدیے دے سکتے ہیں۔ قسم یا قتل کے کفارہ کا اس پر روزہ ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس روزہ کا فدیہ نہیں، اور روزہ توڑنے یا زہار کا کفارہ اس پر ہے تو اگر روزہ نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مانی اور برابر روزے رکھے تو کوئی
کام نہیں کر سکتا جس سے بسر اوقات ہو تو اسے بقدر ضرورت افطار کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے اور اس کی بھی قوت نہ ہو تو استغفار کرے۔ نفل روزہ قصداً شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے کہ توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، اور یہ گمان کر کے کہ اس کے ذمہ کوئی روزہ ہے شروع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ نہیں تھا تو اب اگر فوراً توڑ دیا تو کچھ نہیں، اور یہ معلوم کرنے کے بعد بھی نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا، توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ نفل روزہ قصداً نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلاً اثناء روزہ میں حیض آ گیا، جب بھی قضا واجب ہے۔ عیدین یا ایام تشریق میں روزہ نفل رکھا تو اس روزہ کا پورا کرنا واجب نہیں، نہ اس کے توڑنے سے قضا واجب ہے، بلکہ اس روزہ کا توڑ دینا واجب ہے، اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو منت پوری کرنی واجب ہے، مگر ان دنوں میں نہیں بلکہ اور دنوں میں۔ نفل روزہ بلا عذر توڑ دینا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے ناگوار ہوگا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑ دینے کے لیے یہ عذر ہے، بشرطے کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، اور بشرطے کہ ذائقہ کبرا سے پہلے توڑے بعد میں نہیں۔ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضگی کے سبب توڑ سکتا ہے، اور اس میں بھی عصر کے قبل تک توڑ سکتا ہے، بعد عصر نہیں۔ کسی نے یہ قسم کھائی کہ اگر تو روزہ نہ توڑے تو میری عورت کو طلاق ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی قسم سچی کر دے، یعنی روزہ توڑ دے، اگرچہ روزہ قضا ہو، اگرچہ بعد زوال ہو۔ اس کی کسی بھائی نے دعوت کی تو ذائقہ کبرا سے قبل روزہ نفل توڑ دینے کی اجازت ہے۔ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل اور منت و قسم کے روزے نہ رکھے، اور رکھ لیے تو شوہر توڑوا سکتا ہے، مگر توڑے گی تو قضا واجب ہوگی، مگر اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہے، یا شوہر اور اس کے درمیان جدائی ہو جائے، یعنی طلاق بائن دے دے یا مر جائے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے میں شوہر کا کچھ حرج نہ ہو، مثلا سفر میں ہے یا بیمار ہے یا احرام میں ہے، تو ان حالتوں میں بغیر اجازت کے بھی قضا رکھ سکتی ہے، بلکہ اگر وہ منع کرے جب بھی اور دنوں میں بھی اس کی اجازت کے بغیر نفل نہیں رکھ سکتی۔ رمضان روزہ ہے، رمضان کے لیے شوہر کی اجازت کی کچھ ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ممانعت پر بھی رکھے۔ باندی غلام بھی علاوہ فرائض کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے، ان کا مالک چاہے تو توڑوا سکتا ہے، پھر اس کی قضا مالک کی اجازت پر یا آزاد ہونے کے بعد رکھے۔ البتہ غلام نے اگر اپنی عورت سے اظہار کیا تو کفارہ کے روزے بغیر مولا کی اجازت کے رکھ سکتا ہے۔ مزدور یا نوکر اگر نفل روزہ رکھے تو کام پورا نہ کر سکے گا، تو مستاجر یعنی جس کا نوکر ہے یا جس نے مزدوری پر سے رکھا ہے اس کی اجازت کی ضرورت ہے، اور کام پورا کر سکے تو کچھ ضرورت نہیں۔ لڑکی کو باپ اور ماں کو بیٹے اور بہن کو بھائی سے اجازت لینے کی کچھ ضرورت نہیں، اور ماں باپ اگر بیٹے کو روزہ نفل سے منع کر دیں اس وجہ سے کہ مرض کا اندیشہ ہے تو ماں باپ کی اطاعت کرے۔